جب ہم اس کو اسٹریٹ فارورڈ بات کریں تو امریکہ میں جو ان کے قرضوں کا حجم ہے وہ آلموسٹ کوئی 33 ٹریلین ڈالرز کے قریب ہے. سو اگر آپ امریکہ کی معیشت اور دنیا کی معیشت کو سامنے رکھیں گے تو یہ انسسٹینیبل ہے, یہ ویشیس سائیکل ہے, اور یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ کولیپس کی ایک کلیئر ڈائریکشن نظر آتی ہے کہ یہ کولیپس کی طرف جا رہا ہے, یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے. اچھا, اب جہاں تک وہ چائنا والا تھا نا, یہ عمومی بات تو یہ ہوتی تھی کہ جی اس میں زیادہ حصہ چائنیز کا ہے, لیکن سر جب آپ اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو آپ ریئلائز کریں گے کہ پچھلے 10 سال میں چائنیز نے اپنی یو ایس ٹریجریز کے اندر, یعنی کہ امریکہ کو جو دوسرے ممالک قرضہ دے رہے ہیں, اس کے حجم کو آدھا کر لیا. یہ 14 ٹریلین سے 1.4 ٹریلین سے کم ہو کے تو اب 700-800 بلین ڈالرز کے قریب آ گیا, یعنی ہاف کر لیا. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ یہ ایک آبزرویشن ہے کہ چائنا بڑی اسمارٹلی پچھلے 10 سال میں امریکہ پہ جو اپنا ایکسپوجر ہے اس کو ریڈیوس کر رہا ہے. اچھا, دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ چائنا کا یہ پیسہ جا کدھر ہے, تو وہ جا رہا ہے گولڈ میں, گولڈ ریزرو کر. تو یہ جو برکس کے ممالک ہیں, یہ برکس کے ممالک کو اگر آپ ان کا پیٹرن دیکھیں گے نا, فائنینشیل پیٹرن, وہ بھی ایک پورا فٹ پرنٹ ہے نا, جس کو منی ٹریل ہم کہتے ہیں. تو منی ٹریل آپ کو بتاتی ہے کہ امریکہ سے ڈس انویسٹ کر کے گولڈ, اس لیے پچھلے آپ 20 سال کو اٹھا کے دیکھ لیں, گولڈ کی قیمت نیچے نہیں گئی, اوپر ہی گئی. حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا. اگر آپ 100 سال کو اٹھا کے دیکھ لیں, ایسا کبھی نہیں ہوتا. تو یہ کنسسٹنٹلی یہ جو ممالک ہیں, یہ جو وہ بھینک خالد صاحب نے کہی کہ یہ تو پرانا نظر, یہ اپنے آپ کو نکال رہے ہیں یو ایس ایکسپوجر سے. لیکن یو ایس ایک پوری ایک جن ہے, ایک چھوٹی اکانومی تو نہیں ہے نا. آج بھی اگر آپ امریکہ کو سائڈ پہ کر دیں تو چائنا جیسی بڑی معیشت, یا یورپ یا انڈیا یا برازیل یا جو بھی بڑے, ان کے پاس منڈی نہیں ہے. اس حجم کو جو ایبزارب کر سکتا ہے وہ صرف امریکہ کر سکتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ امریکہ اس کو ایبزارب کر رہا ہے قرضے لے کے اور نوٹ چھاپ کے. اب یہ وہ شاخ نازک ہے جو کسی وقت بھی جو مطلب ڈبل شاہ کا کاروبار کب تک چلے گا؟ سو ڈبل مطلب یہ تو 100 شاہ, یہ تو لیول ہی کچھ ہو رہا ہے. میں 100 شاہ 1000 شاہ, یہ تو سر انپریسیڈنٹ. یہ جس وقت کولیپس ہوگا دنیا کے تاجر روئیں گے, جیسے آپ کوٹ کرتے ہیں. نہیں, میں پھر مطلب اس کو سمجھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اب یہ جو موو ہے جو خالد صاحب نے کہی ہے, کہ جسے کہا گیا ہے پوری دنیا کے تھنک ٹینکس نے جسے کہا گیا کہ اسلامک نیٹو کا یہ آغاز ہے, نقطۂ آغاز ہے پاکستان اور سعودیہ کا ایگریمنٹ. مطلب اس کو اس طریقے سے, مطلب جو میں مطلب پڑھ رہا تھا اس دوران اس پہ, کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ یہ ایکسپینڈ ہوگا, یہ ایگریمنٹ ایسا نہیں رہ سکتا کہ صرف سعودیہ اور پاکستان کا ہو, چونکہ بحرین جو ہے وہ ڈائریکٹلی سعودیہ کے اوپر ریلائی کرتا ہے اپنی ڈیفنس کے لیے. کویت جو ہے وہ سعودیہ کے ساتھ ایگریمنٹ میں ہے. تو پاکستان اور سعودیہ کا جو ایگریمنٹ ہے, اس کا نیچرلی ان دو ممالک میں تو ایکسپینشن ہونی ہی ہونی ہے. وہ کب ہونی ہے, ہو سکتا ہے مہینے بعد ہو سکتا ہے سال بعد ہو یا 2 سال بعد ہو, لیکن یہ چونکہ اس کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کل کلا کو بحرین میں کوئی چیز آتی ہے اور جو ہے نا وہ سعودیہ اسے کنسیو کرتا ہے کہ جی یہ میرے اوپر تھریٹ ہے, اور پاکستان کا اور سعودیہ کا یہ ایگریمنٹ ہے, تو کہاں جائیں گی, اس کی کیا جو ہے نا گراؤنڈز بنے گی. ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا, مصر اور ترکی بھی کر رہے ہیں کوئی اسی طرح کا. جی تو یہ دو مطلب سمیع اللہ کلیم اللہ دونوں چل پڑے. میں وہی کہہ رہا تھا کہ مطلب انہوں نے اس طریقے سے لیا اسے کہ یہ جو ہے نا یہ دو ممالک تو ایسے ہیں کہ جو ان کی ایگزسٹنگ پوزیشن ہے نا اس کے اندر ان کا اس ایگریمنٹ میں آنا ضروری ہے. اس کے بغیر یہ چل ہی نہیں سکتا ایگریمنٹ, چونکہ سعودیہ کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ایسا ہے. سعودی عربی کا یعنی حصہ سمجھیں, جو جیسے آپ نے بات کی نا, یہ اسی کے اپینڈکس ہے, اسی کے مطلب ایک ایکسٹینشنز جو ہے نا وہ کہہ لیں, تو ان دو ممالک کے اندر تو یہ ہونا ہے. اچھا, پھر تیسری چیز ہے قطر کی. قطر کے ٹائز جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ سعودیہ جتنے ہی اسٹرانگ ہیں, پرانے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ قطر کو تھریٹ بھی ہے, تو اس کا آنا اس کے اندر ہے. اچھا, اس میں صرف انہوں نے کہا ہے کہ صرف ایک یو اے ای کو چھوڑ کے ایون عمان جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس سے کنیکٹڈ نہیں ہے, لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے یہاں تک پہنچتی ہے تو پھر عمان جو ہے اس کے اندر آ جائے گا. پھر اس میں اگلے مرحلے میں جو آپ نے کہا کہ مصر اور جو ٹرکی ہے وہ بھی آ سکتے ہیں,
چونکہ اب مصر اور چونکہ سعودیہ کے ساتھ جب اگر خراب ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی اسرائیل کی اور مصر کی بھی آپس میں، چونکہ مصر ڈپینڈ کرتا ہے سعودیہ کے اوپر، اس کی تو اکانومی چلتی ہی کویت اور جو ہے نا سعودیہ کے اس کے اوپر. اس میں اگر جی اجازت جی میں آپ کی طرف ہی آنا چاہ رہا تھا، آپ سے ہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہاں میں صرف اس چیز کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سینیریو جس کو کنسیو کیا جا رہا ہے کہ یہ اگلے 6 مہینے سے سال یا 2 سال کے اندر یہ ایک اسلامک نیٹو ہے جس کا نقطۂ آغاز جو ہے نا یہ معاہدہ بن گیا ہے. اگر یہ چیز چلتی ہے تو میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ بھی تو ڈپینڈ جو ہے نا وہ ہیویلی اس کے اوپر تھا. چائنا کے ساتھ تو اس کی تھی پہلے، اب شروع ہو چکی ہے ظاہر ہے، وہ تو آپ نے بتایا کہ چائنا اس سے ایون بیک آؤٹ بھی کر رہا ہے جو اس کے ٹرائی. اگر یہی چیز عرب میں بھی شروع ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کو کیسے دیکھیں گے اس ساری صورتحال کو؟ میں اس پہ آپ سے عرض کروں کہ جہاں سے پہلی بات میں نے شروع کی تھی کہ سر میرا جو زاویہ دیکھنے کا وہ اس وقت دنیا کو 2 بلاکس کی مت میں، امریکہ بلاک ہے، چائنا بلاک ہے. اب سر یہ جو ابھی کی ڈیولپمنٹ ہے، ٹھیک ہے یہ لائم لائٹ میں آئی ہے، اس پہ یوفوریا ہے، لیکن اصل ڈیولپمنٹ سر اس سے پہلے ہو گئی ہے. وہ تھی جب پاکستان انڈیا وار ہوئی تھی، اور سر اس کے اندر جو بلاکس کی فارمیشن ہے وہ آپ کو کھل کے نظر آئی تھی. دیکھیں جو میں اگر آپ کو کہوں کہ جو بڑا بلاک ہے نا وہ یہ نہیں ہے جو ابھی بنا ہے. جو بڑا بلاک ہے وہ اس سے پہلے اپنے آپ کو ظاہر کر چکا ہے، جس میں جب پاکستان انڈیا وار ہوئی تو ایران آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہوا، ترکی آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہوا، ٹھیک ہے چھوٹے موٹے لیکن مین چائنا. سر دنیا کو آپ نے ثابت کر دیا کہ جب پاکستان لڑتا ہے تو وہ اکیلا نہیں لڑتا، وہ چائنا کے ساتھ لڑتا ہے. اچھا جب چائنا آیا تو پھر بائی ڈیفالٹ رشیا بھی آیا، کیونکہ وہ تو ایک محاذ کھلا ہوا ہے. تو سر بڑا بلاک تو یہ بنا، چائنا، پاکستان، ایران، ترکی. اب یہ جو ہیں یہ پاور سینٹرز ہیں مسلم ورلڈ کے، اور اس کا ایک آؤٹ کم یہ نکلا. اس کے بعد ٹھیک ہے ایران کا اسرائیل کے ساتھ ہوا، اور اس طرح آپ نے دیکھ نہیں لیا کہ جب ایران نے رسپونڈ کیا اور بیچ میں جب ایران کو انیشیلی وہ ایئر ڈیفینس وغیرہ، تو مطلب چلیں حتمی تو نہیں لیکن بات تو یہ آئی نا کہ یار ان کو 24 گھنٹے کے اندر ریسٹور کرنے والے پاکستانی تھے. اب پاکستانی تھے یا پاکستانیوں کے پیچھے ہمارے دوست تھے، جنات تھے. لیکن دیکھیں اصل بلاک میں بتاؤں آپ کو کہ یہ ہے، یہ جو عرب آئے ہیں نا، اب یہ آپ کہہ لیں کہ اب وہ چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے دیکھا کہ اب بڑے بھائی تگڑے ہو گئے ہیں تو ہم بھی ذرا گلی محلے میں نکلیں کہ اب ہماری بیک ہے، ہم سیکیور ہیں. لیکن دا ریئل بلاک واز آلریڈی فارمڈ. اب ظاہر ہے یہ وہ پتے ہیں جو آہستہ آہستہ اب چائنیز بلاک شو کر، پہلے نہیں شو کیے تھے. دانش مندی، وہ جو خالد صاحب نے بات کی نا کہ یہ بڑے سکون سے پلاننگ کر کے کہ یار ہمیں کیا ضرورت ہے شور مچانے کی، اپنی پلاننگ چپ کر کے کر. امریکیوں کا سٹائل ہی ایسا ہے، وہ ہا ہو کرتے ہوئے آتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا بدماش شو کرتے ہیں. دے ہیو بین ڈوئنگ دیٹ. یہ کچھوے اور خرگوش کا مقابلہ.